अब्बा ने छोटे भैया को भेज दिया, जा मेरी बेटी को बुला ला, अपनी बहन को बुला ला, मैं दो बातें करना चाहता हूँ। अरे ये बाप है बाप, जब बेटी अगर घर से रुखसत होती है तो इस बाप से पूछो, इसकी चीखें निकल जाती हैं, इसकी आंखों में आंसू होते हैं और रो रो करके कहता है, दामाद से कहता है, बेटा मेरे लाल मेरी बेटी की आंखों में आंसू मत दिला देना। अरे कितनी दुआएं करता है ये बाप, और बेटी भी पलट पलट के देखती है। आज उसका बाबा, उसके बाबा चारपाई पे पड़े हुए, जा मेरी बेटी को बुला ला। छोटा भैया रोता हुआ गया, कहने लगा, बहन चलो, अब्बा बुला रहे हैं, अब्बा चलो, तबीयत नासाज है, तुम्हें याद कर रहे हैं। बहन की आंखों में आंसू आ गए, भैया को चिपट गई और कहने लगी, भाई मैं तेरे भाई, मेरे शौहर नहीं है। अरे मैं इजाजत किससे लूं, और शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं है। ओ मेरी बहनों, जो तुम दिन भर टंग टंग करती फिरती हो, लंगड़ी घोड़ी की तरह जो नाचती फिरती हो, पूरे मोहल्ले में तुम तेरी मेरी बुराई करती फिरती हो, जरा इस्लाम की शहजादी को जरा सुनो। जब पता चला मेरे बाप का इंतकाल हो गया, वो लड़की चटाई पे फैल जाती है और कहती है, अब्बा तुमने मेरे लिए क्या नहीं किया था, अब्बा तुम मुझसे बातें किए बगैर दुनिया से चले गए, मौला तूने इम्तिहान ले लिया, ऐ अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। लड़की घर में रो रही है, अब्बा अब्बा कह रही है। इधर जब दरवाजे को देखा तो बेटी नहीं आई, अरे खाली भाई आ जाता है, ये भी तो इस्लाम की शहजादी है। जरा सुनो आगे, अल्लाह अल्लाह। अब वो जब बेटा आ गया, बेटी नहीं आई, कहा नहला दो, गुस्ल दे दो, कफन पहना दो। बाप का जनाजा तैयार हो गया, सब देख रहे हैं। जिस बेटी को बाप अगर 3 दिन ना देखता था तो इस बाप को सुकून और चैन नहीं मिलता था। आज वो तड़प तड़प के चला गया। अल्लाह अल्लाह। इधर बाप का जनाजा जब तैयार हुआ, लोगों ने कहा जनाजा लेके चलो। माँ ने अपने बड़े बेटे को बुलाया, कहा सुनो, बाप का जनाजा कब्रिस्तान में बाद में जाएगा, पहले मेरी बेटी के घर जाएगा। अरे बाप की डोली, जनाजे की चारपाई मेरी बेटी के घर जाएगी, क्योंकि फिर हमेशा हमेश के लिए उसके अब्बा जमीन के नीचे चले जाएंगे। अरे मेरे शौहर तो नहीं देख पाया, कम से कम मेरी बेटी अपने अब्बा को देख लेगी। से गुजर रही थी, उसे मालूम था, नबी ने फरमाया कि शौहर की इजाजत के बगैर औरत को घर से निकलना जायज नहीं है। अल्लाह, वो लड़का कमाता रहा और बेचारा दोनों मियाँ बीबी खाते रहे। अकेली लड़की थी, बाप आता था देखने के लिए कि मेरी बेटी आराम से रह रही है, अब्बा जान मैं खुश हूँ, आराम से हूँ। वक्त गुजरता चला जाता है, लेकिन जरा गौर करो प्यारे, अब एक वक्त ऐसा आया कि उस शौहर का काम बंद हो जाता है, शौहर का काम ठप हो जाता है, शौहर का काम रुक जाता है। एक दिन टेंशन में, दूसरे दिन टेंशन में, वो बीबी समझ गई क्या बात है, मेरा शौहर क्यों परेशान है। हाथ पकड़ के कहने लगी, अरे ये प्यार है, ये प्यार। हाथ पकड़ के कहने लगी, बोलने लगी, ओ मेरे सरताज, मैं तुम्हारी शरीक हयात हूँ, बोलो क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या मुझसे तुम नाराज हो। अल्लाह अल्लाह। शौहर जब तक खाना नहीं खा लेता है, बीबी खाना नहीं खाती है। शौहर कहने लगा, ओ मेरी बीबी परेशान मत हो, मैं कई दिन से परेशान इसलिए हूँ कि मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा काम ठप हो गया। तो उस बीबी को क्या याद आया, वो बीबी को याद क्या आया, सुनो। अल्लाह अल्लाह। वो बीबी को सैयदा फातिमा याद आ गई। सैयदा फातिमा ने फरमाया, अगर कोई लड़की सूरह नूर, सूरह ताहा रात को पढ़ करके अगर वो लड़की
اپنے شوہر کے حق میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ایسی قبول فرماتا ہے جیسے مجھ فاطمہ کی دعا میرے علی کے حق میں ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، وہ لڑکی قرآن پڑھنے لگی، دعا کرنے لگی، مگر کام رکا ہوا ہے۔ اب ایک دن ایسا آیا، بی بی کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا، او میری بی بی، میرا کام نہیں چل رہا، میری طبیعت چاہ رہی ہے میں کہیں باہر چلا جاؤں، دوسری جگہ چلا جاؤں، تمہاری کیا مرضی ہے؟ وہ بی بی کہنے لگی، او میرے سرتاج چلے جاؤ، دل تو نہیں چاہتا کہ تمہیں جدا کر دوں، مگر چلے جاؤ جیسے تمہاری مرضی۔ اللہ اللہ، لیکن وہ لڑکے کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو آنے لگے، آنکھ میں ہلکا سا پانی چھلکا، آنسو جب آئے تو وہ بی بی کہنے لگی، نہیں میرے سرتاج پریشان مت ہو، کیا بات ہے بولو۔ کہنے لگا کہ تم اکیلی گھر کی ہو، نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، نہ میری بھائی ہے نہ بہن ہے، میرا کوئی بھی نہیں ہے، تم چلی جاؤ گی میکے کو، کیونکہ تمہارا بستی کا میکہ ہے، میرے گھر میں چراغ کون جلائے گا؟ ارے وہ اسلام کی شہزادی تھی، اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا، میرے سر انشاءاللہ تم پلٹ کے آؤ گے تو میرے جسم پہ داغ نہیں ملے گا، ارے میری لاش تو مل سکتی ہے مگر میرے جسم پہ داغ دھبا نہیں ملے گا۔ آج کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے، وہ سعودی عرب اگر جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، ماں نے آزاد کر دیا، باپ نے آزاد کر دیا، دوسروں کی موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہی ہے، دوسروں کے ساتھ میلوں ٹھیلوں میں جا رہی ہے، ادھر ویڈیو بنا کے بھیجی جا رہی ہے۔ کتنے لڑکوں کے ہمارے پاس فون آتے ہیں کہ حضرت کوئی صورت بتاؤ، وہ کمانے کے لیے تمہارے لیے گیا ہے مگر تو ادھر کل چھرے اڑا رہی ہے، اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کر رہی ہے۔ ارے کان کھول کے سن لے، ایسی لڑکی اگر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 99 اژدہے پیدا کر دیتا ہے، مگر یہ اسلام کی شہزادی ہے۔ رو رو کر کے کہنے لگی، میرے سرتاج تم چلے جاؤ، میرے چلے جاؤ، تم میری لاش تو دیکھ سکتے ہو مگر میں اپنے دامن پہ داغ آنے نہیں دوں گی، میں غریب کی بیوی ہوں مگر تمہارے امانت میں خیانت نہیں کروں گی۔ آج بھی ایسی ایسی بیویاں ہیں، اللہ اللہ سنو پیارے، وہ شوہر چلا جاتا ہے، ادھر کما رہا ہے، ادھر بیوی سورہ واقعہ پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے، اے اللہ میرے شوہر کی عمر اور عزت میں برکت عطا فرما دے۔ ادھر دعائیں چل رہی ہے، ادھر اس کا کام چل رہا ہے۔ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، فون کا زمانہ نہیں تھا، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، اب وہ لڑکی کیا کرے؟ اپنے شوہر کی کیسے خبر لے؟ رات اور رات دعائیں کر رہی ہے، ادھر اس کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ آج جو تم محلے میں گھومتی پھرتی ہو، تمہارے شوہر نے اجازت نہیں دی ہے، شوہر سے اجازت نہیں لی ہے، آج تیری برائی میری برائی جو محلے میں کرتی پھر رہی ہو، سنو یہ اسلام کی شہزادی ہے، اس کے باپ کی طبیعت جب خراب ہوتی ہے، اللہ اللہ پتہ چلا سب لوگ دیکھنے جا رہے ہیں، اکیلی لڑکی ہے، بیچاری کا دل پریشان ہو گیا، گھر گھر میں چکر لگا رہی ہے مگر باپ کو دیکھنے نہیں جا رہی ہے، اس لیے کیونکہ اس کا شوہر نہیں ہے۔ اجازت کس سے لے؟ موبائل کا بھی وقت نہیں، موبائل ٹیلی فون کا زمانہ نہیں، اب اجازت کس سے لے؟ لڑکی گھر گھر میں رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے، اے اللہ میرے ابا کو ٹھیک کر دے، مولا میرے ابا کو شفا دے دے۔ ادھر باپ کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، ابا نے چھوٹے بھائیوں کو بھیج دیا، جا میری بیٹی کو بلا لا، اپنی بہن کو بلا لا، میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ارے یہ باپ ہے، باپ جب بیٹی اگر گھر سے رخصت ہوتی ہے تو اس باپ سے پوچھو، اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور رو رو کر کے کہتا ہے، داماد سے کہتا ہے، بیٹا میرے لال میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو مت دلا دینا۔ ارے کتنی دعائیں کرتا ہے یہ باپ، اور بیٹی بھی پلٹ پلٹ کے دیکھتی ہے۔ آج اس کا بابا، اس کے بابا چار پائی پہ پڑے ہوئے، جا میری بیٹی کو بلا
बुला। छोटा भैया रोता हुआ गया, कहने लगा बहन चलो, अब्बा बुला रहे, अब्बा चलो, तबीयत नासाज है, तुम्हें याद कर रहे हैं। बहन की आंखों में आंसू आ गए, भैया को चिपट गई और कहने लगी भाई मैं तेरे भाई, मेरे शौहर नहीं है। अरे मैं इजाजत किससे लूं, और शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं है। ओ मेरी बहनों, जो तुम दिन भर टंग टंग करती फिरती हो, लंगड़ी घोड़ी की तरह जो नाचती फिरती हो, पूरे मोहल्ले में तुम तेरी मेरी बुराई करती फिरती हो, जरा इस्लाम की शहजादी को जरा सुनो। अल्लाह अल्लाह, ये लड़की रोती रही, का भैया जाओ मैं यही से दुआ करती हूँ। अब दरवाजे को देखा जा रहा है, मेरी बेटी आती होगी, मेरे दिल का टुकड़ा आता होगा, मेरा जिगर आता होगा, मेरा चांद का टुकड़ा आता होगा, लेकिन बेटी दरवाजे पे नहीं, बेटा आ जाता है। पूछा क्या हुआ, कहा भाई घर में नहीं है, वो बाहर चले गए हैं। बहन बोली कोई इजाजत देने वाला नहीं, और मैं इजाजत के बगैर घर से कदम निकालने वाली नहीं। अल्लाह अल्लाह, अब बाप को हिचकियां आने लगी, बाप को सिसकियां आने लगी, बाप का करीब वक्त आ जाता है, बाप को उल्टी सीधी सांसें आने लगी। कह रहे लोगों मेरी बेटी को बुला दो। माँ जब आई, कहा लो कुछ पी लो खा लो, कहा नहीं नहीं मेरी बेटी को मुझे दिला दो, मेरी बेटी से दो बातें करा दो। उधर बेटी तड़प रही है और इधर बाप तड़प रहा है कि मेरी बेटी को मुझसे मिला दो। आज कैसे लोग हैं, अल्लाह अल्लाह, उधर जो है बाप तड़प रहा है मेरी बेटी को मिला दो। बाप की सांसें रुकने के करीब है, माँ ने फिर भेज दिया, कहा जो बुला ला। फिर पहुंच जाता, बहन चल, पता नहीं चेहरा देखने मिले या ना मिले, आखिरी बातें तुमसे करना चाहते हैं अब्बा। अल्लाह अल्लाह, अरे ये बेटियां इतना दर्द भी रखती हैं, ये बेटियां बेटों से ज्यादा मोहब्बत करने वाली होती हैं। तुम घर में रह करके इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते हो जितने ही अपने ससुराल से आ जाती है। बेटी के दिल में ज्यादा गम और दर्द दुख होता है, इसका दिल ज्यादा नर्म होता है। लेकिन जरा सुनो, वो बाप कह रहा मेरी बेटी को ला दो। उधर जो थी वो बेटी चटाई पे कुरान खोल के रो रो के तिलावत करके दुआ कर रही है, मौला मौला मेरे अब्बा को शिफा अता फरमा दे, मेरे अब्बा को ठीक कर दे। मगर उधर बाप की सांस निकल जाती है, भाई चला गया, बहन अब भी नहीं गई, बाप का इंतकाल हो गया। लोगों ने कहा गुस्ल दे दो, लोगों ने कहा कफन पहना दो, लोगों ने कहा अरे जनाजा तैयार कर दो, कहा थोड़ी देर ठहर जाओ, मेरी बेटी आती होगी, बेटी का दीदार करा देना। अरे बाप तो बेटी को नहीं देख पाया, कम से कम बेटी ही अपने बाप को देख ले। अल्लाह अल्लाह, ऐसी भी इस्लाम की शहजादी है, आज तू मोहल्ले में बगैर दुपट्टे बगैर बुर्के के घूम रही है। ओ मेरी बहन मेले ठेले में जाने वाली, आज तुझे तौबा करनी पड़ेगी। इन्होंने बड़ी मुश्किल से ये प्रोग्राम सजाया मनाया, अब जरा इस्लाम की शहजादी को देखो। जब पता चला मेरे बाप का इंतकाल हो गया, वो लड़की चटाई पे फैल जाती है और कहती है अब्बा तुमने मेरे लिए क्या नहीं किया था, अब्बा तुम मुझसे बातें किए बगैर दुनिया से चले गए, मौला तूने इम्तिहान ले लिया, ऐ अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। लड़की घर में रो रही है, अब्बा अब्बा कह रही है। इधर जब दरवाजे को देखा तो बेटी नहीं आई, अरे खाली भाई आ जाता है, ये भी तो इस्लाम की शहजादी है। जरा सुनो आगे, अल्लाह अल्लाह, अब वो जब बेटा आ गया, बेटी नहीं आई, कहा नहला दो, गुस्ल दे दो, कफन पहना दो। बाप का जनाजा तैयार हो गया, सब देख रहे हैं। जिस बेटी को बाप अगर 3 दिन ना देखता था तो इस बाप को सुकून और चैन नहीं मिलता था। आज वो तड़प तड़प के चला गया। अल्लाह अल्लाह,
ادھر باپ کا جنازہ جب تیار ہوا، لوگوں نے کہا جنازہ لے کے چلو، ماں نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا، کہا سنو باپ کا جنازہ قبرستان میں بعد میں جائے گا، پہلے میری بیٹی کے گھر جائے گا۔ ارے باپ کی ڈھولی جنازے کی چارپائی میری بیٹی کے گھر جائے گی، کیونکہ پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے ابا زمین کے نیچے چلے جائیں گے۔ ارے میرے شوہر تو نہیں دیکھ پایا، کم سے کم میری بیٹی اپنے ابا کو دیکھ لے گی، ارے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر لے گی۔ ادھر باپ کا جنازہ قبرستان کو نہیں بیٹی کے گھر چلا۔ او میری بہن، آج تو فیشنیلے کپڑے پہن کے میلے میں جا رہی ہے، آج تو موبائل چلا رہی ہے، آج تو ایسی ایسی باتیں سننے ملتی ہیں کہ بیان کرنے ہمت نہیں ہو رہی ہے، لیکن ذرا سنو، وہ اسلام کی شہزادی اللہ اللہ اپنے باپ کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ ابا جان، ابا جان، ابا جان، ابا جان۔ ادھر باپ کا جنازہ دروازے پہ بھائی لے آئے، چاروں بھائی لا کر کے باپ کے جنازے کو اندر رکھ دیا۔ بہن، باپ نے نہیں دیکھا، مگر لو تم اپنے ابا کو دیکھ لو۔ بیٹی ابا کے سینے پہ گر گئی اور رو کر کے کہنے لگی، ابا جان مجھے پتا نہیں تھا، اگر پتا ہوتا تو میں شادی نہیں کرتی۔ ابا جان کیا کروں، مجھ سے دو باتیں کر لو۔ ابا جان میں بہت تڑپ رہی ہوں، مگر باپ تو دنیا سے جا چکا ہے۔ کبھی اپنے ابا کے ہاتھ چومے، کبھی اپنے ابا کے ماتھا چومے، کبھی اپنے ابا کے پاؤں کو چومے اور کہے ابا ان ہاتھوں سے پہلا لقمہ تم مجھے کھلاتے تھے، اگر باہر سے کوئی چیز لاتے تھے تو پہلے میرے ہاتھ میں دیتے تھے، آج مجھ سے بات کیے بغیر چلے گئے۔ ابا مجھ سے باتیں کر لو۔ ارے بیٹی سے رکا نہیں جا رہا ہے، اپنے باپ کی پیشانی کو چومنے کے بعد اپنے باپ کے پاؤں کو بوسہ دے لیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی، مولا میرا باپ گناہگار صحیح، بدکار صحیح، اے اللہ بہت بڑا گناہگار ہے، مگر تو تو رحمان الرحیم ہے، اے اللہ میرے باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بیٹی دعا مانگتے مانگتے جب چکر آتا ہے، آنکھوں کے نیچے اندھیرا آتا ہے، وہی چارپائی کی برابر میں گر کر کے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، بھائیوں نے اپنی بہن کو لٹا دیا، کپڑا اڑا دیا اور ابا کے جنازے کی چارپائی قبرستان لے گئے۔ اللہ اللہ، جب آنکھ کھلی تو باپ کا جنازہ نہیں تھا۔ اب یہ بیٹی رات رات ابا کے لیے دعا، اپنے ابا کی بدنامی مت کر دینا، تو اپنے بھائی کی بدنامی مت کر دینا، تو اپنے چچا خاندان کا نام مت ڈبو دینا۔ آج اسلام بہت بدنام ہو رہا ہے، کتنی لڑکیاں مزاروں پہ جا کے ناچ رہی ہے، کتنی لڑکیاں مزاروں پہ جا کر کے کھیل رہی ہے، کود رہی ہے۔ اور میری بہن سیدہ فاطمہ کہتی ہے، عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی اس کے کپڑے نہیں ہوتے، اس کے زیورات نہیں ہوتے، عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے، عزت۔ او میری بہن تیرے سر سے دوپٹہ نہ اترے، تو اسلام کی شہزادی بن جا۔ آج یہ جلسے سے تو سبق لے کے چلی جا، تاکہ دنیا والے کہے کہ تو گھوسی پورا کی بچی ہم نے اس کا چہرہ پلو تک نہیں دیکھا ہے۔ وہ اسلام کی شہزادی رات رات دعا کر رہی ہے، قرآن وہ کر رہی ہے، کہہ رہی اے اللہ میرے شوہر کی کمائی میں اور عمر میں برکتیں دینا اور میرے ابا کی مغفرت فرما دینا۔ ارے یہ بیٹی بیچاری کبھی ایک لقمہ کھا لیتی ہے، کبھی دو لقمے کھا لیتی ہے، سوکھ کے کانٹا ہو گئی ابا کی محبت میں، رو رو کر کے آنکھیں لال ہو جاتی ہے، اس کو نہ کھانا لگتا نہ پینا، سرخ سفید تھی مگر بالکل سوکھ چکی ہے۔
ادھر شوہر کو پتہ نہیں ہے میرے گھر میں کیا معاملہ ہے، کیونکہ موبائل نہیں تھا، فون نہیں تھا، وہ اسے کوئی پتہ نہیں تھا۔ ادھر شوہر اب چلنے کا وقت ہوا، شوہر نے بی بی کے لیے تحفے تحائف لیے، اسے معلوم تھا میری بی بی کو کیا کیا پسند ہے، ہر شوہر کو پتا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی بی بی کے لیے جو بھی تحفے تحائف لیے، ادھر بی بی کا بیچارے کے حالات برے ہو چکے تھے، سرخ سفید تھی اب تو سوکھ کے کانٹا ہو گئی۔ یہ شوہر گھر میں پہنچا، اس نے آواز دی، او کنیز فاطمہ۔ جب دیکھا اللہ اللہ شوہر کی آواز سنی تو بی بی کا دل دھڑکنے لگا، میرا سرتاج آ گیا، میرا شوہر آ گیا، میری زندگی میں شرکت کرنے والا آ گیا، میرے ناز نخرے اٹھانے والا آ گیا، ارے وہ آ گیا جس کے دم سے میں گھر میں آئی تھی، میرے زندگی میں بہاریں دینے والا آ گیا۔ اللہ اللہ، اب بیوی نے جب دیکھا اپنے شوہر کو دیکھتے ہی آنکھوں میں آنسو ہو گئے، بی بی آگے بڑھی، شوہر کے گلے میں ہاتھ ڈال کے چپٹ گئی۔ شوہر بولا دیکھو میں تمہارے لیے کیا کیا لایا ہوں، دیکھو ذرا دیکھو۔ بی بی کہنے لگی میرے سرتاج میری دنیا لٹ چکی ہے، میرے سرتاج میری دنیا برباد ہو چکی ہے، میرے سرتاج میرا سب کچھ ختم ہو گیا، میں تو خچیتے تھی ختم ہو گئی۔ اللہ اللہ، بی بی شوہر کے گلے میں، ارے وہ بہاریں دینے والا تھا، وہ خوشیوں میں کھیلتی تھی، آج شوہر کے گلے سے لپٹ کر رو رہی ہے۔ بی بی کو چکر آیا، گرنے والی تھی، شوہر نے فوراً سب چیزیں چھوڑ کے بی بی کو پکڑ لیا اور سینے سے لگا کر کے کہا بولو، او میری بولو شریک حیات بولو، ارے کون ہے کس نے تمہارے اوپر بربریت کے پہاڑ توڑے، کس نے تم پہ ظلم کیا ہے بولو، ارے کیا معاملہ، کون تمہارے گھر میں آیا تھا؟ بی بی کہنے لگی میرے سرتاج جیسے آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا جس ابا نے میرا ہاتھ پکڑ کے تمہارے ہاتھ میں دیا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے اور کہا تھا بیٹا یہ میری جان ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میرا جگر ہے، یہ میرے گھر کا نور ہے، میں تجھے سونپ رہا ہوں، یہ تیری امانت ہے۔ وہی ابا دنیا سے چلے گئے، وہ ابا کو دنیا سے چلے گئے اور ابا مجھے یاد کرتے رہے، مگر میں ابا سے دو باتیں نہیں کر پائی، میں ابا کو دیکھنے نہیں گئی۔ جب اتنا دیکھا تو وہ کہنے لگا پگلی تجھے جانا چاہیے، چلو تم نے کیا حال بنا لیا۔ وہ لڑکی کو اس نے بٹھالا، پانی پلایا، پوری بات بتاؤ، پوری بات بتائی۔ اب دونوں میاں بی بی چلے کہ چلو ابھی چلتے ہیں۔ او میری بہن آج تو اپنے شوہر سے لڑتی ہے، بات بات پہ جھگڑا کرتی ہے، میں کے جانے کے لیے اگر دیر ہو جائے تو تیرا جغرافیہ بگڑ جاتا ہے، تیرے من کے اگر کپڑے نہ بنے، تیرا شوہر تجھ سے بہت پیار کرتا ہے، کچھ تو یہ اچھا چاہتا ہوگا، مگر آج تو بدنام کر دیتی ہے۔ یہ اسلامی شہزادی کیا بولی؟ نہیں میرے سرتاج ابھی رک کے چلیں گے، تم اتنی دور سے سفر میں آئے ہو، کچھ کھانا کھا لو، ارے پانی پی لو۔ آج بھی اپنے شوہر کا اتنا خیال رکھ رہی ہے، کہا تم کھانا پانی دیکھ رہی ہو، میری تو حالت خراب ہو گئی، ابھی چلو۔ کہا میرے سرتاج میں نے بھی 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، اب میرا دل میں دل پڑ گیا، تم آ گئے ہو، میں نے کچھ نہیں کھایا میرے سرتاج، تمہارے ساتھ میں بھی کھا لوں گی۔ اللہ اللہ، اس نے روک لیا شوہر کو۔ دونوں میاں بی بی نے کیا کھانا کھایا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہو، دونوں میاں بی بی نے جیسے بھی کھایا اور اپنے شوہر کو لے کے پہنچ جاتی ہے۔ ماں کو دیکھا رکا نہیں گیا، ماں کے قدموں پہ جا کے گر گئی، ماں مجھے معاف کر دینا، ماں مجھے معاف کر دینا۔ ماں اسی ابا نے کہا تھا بیٹی
تجھ پہ شوہر کا ہے، تیرے ماں باپ سے زیادہ حق شوہر کا ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہ نکالنا۔ انہی ابا نے کہا تھا اگر میں مرتا بھی ہوں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم مت نکالنا۔ او ماں مجھے وہی ابا کی باتیں یاد رہ گئی، نبی کا فرمان تھا اس پہ عمل کرتی رہی۔ کہا ماں معاف کر دو، کہا بیٹی مجھے فخر ہے کہ میری بیٹی ایسی نکلی جس نے شریعت مصطفیٰ کو پامال نہیں بلکہ اس پر عمل کیا ہے اور باپ کی باتوں پر عمل کیا ہے۔ اللہ اللہ، اتنے میں محلے کی عورتیں آ گئی، کہنے لگی دیکھو کیسی لڑکی ہے، کتنی بیکار لڑکی ہے کہ اس نے اپنے ابا کے جنازے میں شرکت نہیں کری۔ ارے دیکھو باپ نے کیسے پالا تھا مگر یہ ابا کو دیکھنے نہیں آئی۔ اتنے میں میرے نبی بھی آ جاتے ہیں، آقا آ جاتے ہیں، اور جب آقا آئے تو کہا خبردار خبردار، ارے سنو اس لڑکی کو مت کہو، اس لڑکی نے وہ کام کیا ہے جو اس کے بھائیوں نے نہیں کیا، رشتہ داروں نے نہیں کیا، محلے والوں نے نہیں کیا، سب لوگ چکر میں پڑ گئے۔ کیا کام کیا ہے؟ کہا اس کے باپ پہ جہنم واجب ہو چکی تھی، اس کا باپ اتنا گناہگار تھا کہ جہنم میں جاتا، مگر بیٹی کے شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی بنا پر بیٹی کی دعا سے باپ کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، اس کے آنسوؤں سے مولا نے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کے باپ کو جنتی بنا۔